بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم کلاس ششم کی فارسی کتاب سے درس افتاہم یعنی 17ویں سبق کا مطالعہ کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے فضل و دہقان، یعنی یہ سبق فضل و نامی ایک کسان کے بارے میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ماضی استمراری کو بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ ماضی استمراری فعل ماضی کی وہ قسم ٹھہرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا تسلسل کے ساتھ پایا جاتا ہے، جیسے میں اسکول جاتا تھا یا وہ کھانا پکاتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ فارسی میں اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے فارسی مصدر کے آخر سے نون کو ہٹانا ہے، اور اس کے بعد باقی جو صیغے ہیں وہ اسی طرح سے بنائے جائیں گے جیسے کہ ماضی مطلق میں ہے۔ صرف آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ہر صیغے کے شروع میں می کا اضافہ کر دینا ہے، جیسے خوردن سے خورد، تو پہلا صیغہ ہمارا ہوگا می خورد، وہ کھاتا تھا، فعل غائب واحد کا صیغہ۔ می خوردند، وہ کھاتے تھے۔ اسی طرح حاضر کے دو صیغے، می خوردی، تو کھاتا تھا، می خوردید، آپ کھاتے تھے۔ متکلم کے دو صیغے، می خوردم، میں کھاتا تھا، می خوردیم، ہم کھاتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ تمام صیغے جو ہیں وہ ماضی مطلق کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ ہر صیغے کے شروع میں ہم نے می کا اضافہ کر دیا ہے۔ تو آئیے سبق میں مزید مثالیں ماضی استمراری کی دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ فضلو دہقان جدی بود، فضلو ایک محنتی کسان تھا، ہر روز زود بیدار می شد، وہ ہر روز جلدی بیدار ہو جاتا، جاگ جاتا۔ اول نماز صبح می خواند، سب سے پہلے وہ صبح کی نماز پڑھتا۔ بعد او بے کشتزار خود می رفت، اس کے بعد وہ اپنے کھیت میں چلا جاتا۔ علاوہ بر گندم و برنج، گندم اور چاول کے ساتھ ساتھ سبزی ہائے مثل سیب زمینی، بادنجان، گوچئی فرنگی، حویج، شلغم، تربچی، چقندر، خیار و ہندوانے و خربوزے ہم می کاشت۔ وہ گندم اور چاول کے ساتھ ساتھ سبزیاں جیسا کہ سیب زمینی، آلو، بادنجان، بینگن، گوچئی فرنگی، ٹماٹر، حویج یعنی گاجر، شلغم، تربچے لال مولی، چقندر، خیار، کھیرا و ہندوانے یعنی تربوز و خربوزے اور خربوزہ ہم می کاشت بھی کاشت کرتا تھا۔ ہم کا مطلب بھی اور می کاشت کرتا تھا، اگاتا تھا۔ پسر جوان می داشت، اس کا ایک جوان بیٹا بھی تھا یا وہ ایک جوان بیٹا بھی رکھتا تھا، کہ میوے می فروخت، کہ جو پھل فروخت کرتا تھا، مثل سیب امبے، انار انگور، گلابی پرتقالو موز، جیسا کہ سیب، امبے یعنی آم، انار انگور، گلابی ناشپاتی کو کہتے ہیں، پرتقال مالٹا و موز اور کیلا۔ وقت بے منزل می آمد، جس وقت وہ گھر واپس آتا یا گھر آتا، پول نقد خود را خدمت پدر تقدیم می کرد، تو وہ اپنی نقدی جو ہے یا اپنی رقم جو ہے وہ اپنے والد کو پیش کرتا۔ تقدیم کردن، پیش کرنا، تقدیم می کرد وہ پیش کرتا۔ پدرش خوشحال می شد، اس کا والد خوش ہو جاتا، پدرش یعنی اس کا والد۔ وہ برائے پیش رفت او دعا می کرد، اور اس کی ترقی کے لیے وہ دعا کرتا تھا۔ زن فضلو، ہم زحمت می کشید، زن فضلو یعنی فضلو کی بیوی بھی محنت کرتی تھی، زحمت کشیدن یعنی محنت کرنا۔ بامداد بر می خواست، وہ صبح سویرے اٹھتی، و بعد از نماز گزاردن، اور نماز پڑھنے کے بعد دوغ و ماست و کرے تہیہ می کرد، وہ دوغ لسی، ماست دہی اور کرے یعنی مکھن، تہیہ می کرد تیار کرتی تھی، تہیہ کردن
یعنی تیار کرنا۔ غذا تہیہ می کرد، وہ کھانا پکاتی، و برائے فضلو بکشتزار می برد، اور فضلو کے لیے کھیت میں لے جاتی۔ زندگانی این دہقانان خیلی سادہ بود، ان دہقانوں کی یا کسانوں کی زندگی بہت سادہ تھی، خیلے یعنی بہت زیادہ سادہ تھی۔ و زندگانی ایشان خوش می گذشت، اور ان لوگوں کی زندگی خوشی سے گزر رہی تھی۔ اس کے بعد فرنگ میں دوبارہ ہم مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ بوچے فرنگی ٹماٹر، حویج گاجر، تربچے ولایتی چھوٹی سرخ مولی، موز کیلا، خیار کھیرا، باذنجان بینگن، سیبی زمینی آلو، گلابی ناشپاتی، پرتقال مالٹا، برنج چاول، تقدیم کردن پیش کرنا، کشتزار کھیت، بامداد صبح، دوغ لسی، ماست دہی، کرے مکھن۔ دہقان کسان، ہندوانے تربوز، کاشتن فعل ہے کاشت کرنا، فروختن یہ بھی فعل ہے بیچنا، پول نقد یعنی نقدی، خدمت پدر باپ کی خدمت میں، خوشحال خوش، پیش رفت ترقی، زحمت کشیدن تکلیف اٹھانا، گذشتن گزرنا یہ بھی فعل ہے، گزاردن ادا کرنا یہ بھی فعل ہے، جدی مستعد یا محنتی، پختن فعل ہے پکانا، تہیہ کردن تیار کرنا، خیلے بہت، بردن لے جانا یہ بھی ایک فعل ہے، پختن پکانا، ہفدہم 17واں، اور ہمی یہی۔ تو یہ مشکل الفاظ تھے، ان کو اپنے پاس لکھیں اور ان کو یاد کریں۔ اس کے بعد تمرین پہ آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، فارسی میں ترجمہ کیجیے۔ وہ بازار میں مالٹے کیلے اور آم بیچتا تھا، او در بازار پرتقال موز و انبے می فروخت۔ فضلو صبح سویرے اٹھتا تھا، فضلو بامداد برمی خواست، وہ تمام دن اپنے کھیت میں رہتا تھا، او تمام روز در کشتزار خود می ماند، اس کی بیوی صبح سویرے اٹھتی تھی، ظن او بامداد برمی خواست، وہ اس کے لیے دہی لسی مکھن اور روٹی لے جایا کرتی تھی، او برایش دوغ ماست کرے و نان می برد۔ مندرجہ ذیل مصادر سے ماضی استمراری کی گردان کیجیے۔ تو پہلا فعل ہے گرفتن، وہی طریقہ کہ پہلے نون کو دور کرنا ہے، گرفت بن جائے گا، اور پھر شروع میں می کا اضافہ کرنا ہے۔ تو ہم گردان بناتے ہیں اسے گرفتن سے، می گرفت، می گرفتن، می گرفتی، می گرفتید، می گرفتم، اور می گرفتیم۔ گفتن، می گفت، می گفتن، می گفتی، می گفتید، می گفتم، می گفتیم۔ آمدن، اس سے می آمد، می آمدن، می آمدی، می آمدید، می آمدم، می آمدیم۔ گرفتن کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، تو می گرفت وہ پکڑتا تھا، گفتن کہنا یا بولنا، می گفت وہ کہا کرتا تھا یا وہ کہتا تھا، آمدن آنا، می آمد وہ آتا تھا۔